لیکن دیکھیے ہماری آنکھ کچھ کہہ رہی ہو، ہمارا مشاہدہ کچھ کہہ رہا ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم میں حفاظت ہے، اللہ کے حکم کی پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ اس یقین کے بنانے کی ضرورت، چاہے آنکھیں کہہ رہی ہیں اور روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ پانی میں تو ہلاکت کے کئی سبب ہیں، کئی خطرے ہیں ہلاکت کے، اور بچے کے ختم مرنے کے کئی خطرے ہیں، اور گھر میں ایک خطرہ ہے تو گھر میں رکھو چھپا چھپو بچانے کی کوشش کرو، نہیں، اللہ کا حکم آ گیا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں اس کا بچے کے بارے میں خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اور دیکھو دریا میں ہمارے حکم سے ڈالنا اور کوئی خوف نہ کرنا اور رنج بھی نہ کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ حکم کیا مل رہا ہے؟ دریا میں چھوڑ دو، اور وعدہ کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو تمہارے پاس لائیں گے۔ اللہ اکبر، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہمارے حکم سے دریا میں چھوڑ دینا اور دیکھنا یقیناً اس بچے کو ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین، یہ آیت بڑی عجیب ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے دو حکم فرمائے ایک ہی آیت میں، اور دو نہیں، دو چیزوں سے روکا اور دو وعدے فرمائے۔ اللہ اکبر، 6 چیزیں ایک آیت میں، 2 حکم، 2 نہیں اور 2 وعدے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں اس کے بچے کی جان کا خوف ہونے لگے، تمہیں ڈر محسوس ہونے لگے تو اس کو دریا میں ڈال دینا، پہلا حکم۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کیا فرمایا کہ دودھ پلاتی رہنا، دودھ پلاتی رہنا۔ اور جب خطرہ ہونے لگے دریا میں ڈال دینا۔ پہلا حکم آیا دودھ پلانے کا، دوسرا حکم آیا کہ خوف محسوس ہو دریا میں ڈال دینا، 2 حکم آ گئے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَخَافِي، دیکھو ڈرنا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والی چیز کا، ہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور حزن اور رنج ہوتا ہے پچھلی بات پر۔ خوف نہیں کرنا کہ بچے کو دریا میں چھوڑ دوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، بچے کا کیا حال ہوگا، خوف نہیں کرنا، آئندہ آنے والے خطرات سے ڈرنا نہیں۔ اور تم نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، ہائے میں اس کو گھر میں ہی رکھ دیتی شاید بچ جاتا، گھر میں ہی چھپا کر رکھ دیتی شاید بچ جاتا، لوگوں کو کیا پتا، میرے تو جسم میں تبدیلی نہیں آئی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں، عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَحْزَنِي، جو تم نے بچے کو ڈال دیا، اب یہ کام کیا، اس پچھلے کام پر رنج بھی نہ کرنا۔ 2 حکم آ گئے، اب 2 نہیں آ گئے، آگے 2 وعدے آ گئے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یقیناً اس کو ہم آپ کے پاس، تمہارے پاس اس کو لٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور دوسرا وعدہ اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ ایک ہی آیت میں 6 چیزیں، کیا قرآن کا اعجاز اور کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے خالق، ان کے حکم پہ نہیں چل رہا، تو بیوی کے حکم پہ چلتا ہے۔ اللہ اس کو بیوی کے تابع کر دیتے۔ اب آصف نہیں فرعون، یہ ہمارا بیٹا ہے، اچھا ہمارا بیٹا ہے، ٹھیک ہے ہمارا بیٹا ہے، ماننی پڑی، بیوی کی ماننی پڑی، اللہ کا نافرمان تھا، بیوی کا فرماندار، ٹھیک ہے ہمارا بیٹا ہے ہمارا۔ اچھا جی، اب بچے نے رونا شروع کیا، بچے کو بھوک لگ رہی ہے، عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ جس ماں کے بچہ پیدا ہوا ہو اسی کے سینے میں دودھ اترتا ہے، اللہ اتارتے ہیں۔ ہر عورت چاہ رہی ہے یہ بچہ فرعون کا بیٹا میرا دودھ پی لے تو پھر کیا ہوگا، میرے والد نیارے ہو جائیں گے، فرعون کی میں ماں بن جاؤں، فرعون کے بیٹے کی ماں بن جاؤں گی، فرعون مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ حضرت آسیہ کو تو اولاد نہیں تھی، فرعون کی اولاد نہیں تھی، ان کے دودھ نہیں اترا تھا۔ اب ہر عورت آگے بڑھ رہی ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ تعالیٰ ارشاد مارے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ دودھ پلانے والوں کو دودھ حرام کر دیا۔ معصوم بچے، دودھ پیتے بچے، ان پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔
لٹکاتی ہے، پیار کرتی ہے، چمکارتی ہے، بچہ دودھ پی لے، دودھ نہیں پی رہے، منہ دوسری تو کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہی ہیں، کتنی ہی عورتیں آئیں، کسی کے پستان کو منہ میں نہیں لے رہے، دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ نے منع فرما دیا۔ بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی سارا ماجرا، کہنے لگی ایک عورت ہے، میں اسے جانتی ہوں، اس کا دودھ بہت اچھا ہے، اگر آپ کہیں تو اس کو بلا لاؤں۔ ارے یہاں جلدی جانا، بچہ وہاں رو رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے، جلدی بھاگ کے جا، بلا کے جا اس عورت کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل معروف کر دی، عقل میں پردے ڈال دیے کہ جب یہ پہنچی اپنی والدہ کے پاس اور کہا اماں چلو جلدی چلو۔ کہاں چلو؟ فرعون کے، ارے کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بھائی کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا، اور ملکہ عالیہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہے، آپ جلدی چلیے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے اپنا کچھ کپڑے تیار کیے، اپنے کپڑے بدلے، جو کچھ کیا، اور محل میں پہنچی۔ اب وہاں پہنچ کر انجان بن کر، حالانکہ ماں تھی، وہ تو تڑپ رہی تھی، ان کے سینے میں کتنا دودھ جوش مار رہا ہوگا، لیکن کیا ظاہر کیا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ہاں کیا بات ہے، کیا بچہ دودھ نہیں پی رہا؟ ہاں دیکھو، تم پلا کے دیکھو، کتنی عورتوں نے کوشش کی ہے، ہمارا بیٹا دودھ نہیں پی رہا، کتنا رو رہا ہے، رو کے ہلکان ہو گیا، دودھ تو پلاؤ اس کو، تم پلا کے دیکھو۔ آگے بڑھتی ہیں، اب بڑے اپنے دل پہ قابو کیا ہوا ہے، اور حضرت السلام کو اٹھاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، بچے نے فٹافٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔ لو جی، فرعون کے بیٹے نے دودھ پی لیا، فرعون کے بیٹے نے ایک عورت کو دودھ پی لیا، سارے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچہ جو رو کے ہلکان ہو گیا تھا، اب اس نے دودھ پی لیا۔ کوئی نہیں پوچھا تم کون ہو، کہیں تم بنی اسرائیل کی عورت تو نہیں ہو، کہیں تم ہی جس کی ماں نہیں ہو؟ کسی کے دل میں نہیں آ رہا، کسی کے دماغ میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے عقلوں کو معاف کر دیا۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، قدم قدم پر نظر آ رہا ہے، اللہ کا ارادہ غالب ہے، اللہ کا چاہنا پورا ہو رہا ہے۔ فرعون کا چاہنا خاک میں مل رہا ہے، اب ماشاءاللہ دودھ پلا رہی ہیں، بچہ خاموش ہو گیا، سکون میں آ گیا۔ اب محل میں ہے تو اب ملکہ عالیہ کہہ رہی ہیں ہم تمہارے لیے محل میں جگہ بنا دیتے ہیں، تم یہی محل میں رہو، ہمارے بیٹے کو دودھ پلاتی رہو۔ اب یقین تھا اللہ پاک مجھے دیں گے، میرا بیٹا واپس کریں گے، اللہ نے وعدہ فرمایا۔ کہنے لگے نہیں، میرے اپنے کام ہے، میں اپنے نخل کر رہی ہوں، یقین ہے کہ بچہ میرے پاس آئے گا۔ حالانکہ ماں تھی، کیسا دل بے قابو ہو رہا ہوگا، اور کیسی مشکل سے کہہ رہی ہوں گی نہیں میں نہیں رہوں گی، میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے ضرورتیں ہیں، میرے بچے ہیں، میرے کام ہیں۔ ارے نہیں یہاں رہ جاؤ، ہمارا بیٹا پھر رونا شروع کر دے گا، یہ تو کسی کا دودھ نہیں پیتا، تم یہاں رہو۔ نہیں، میں نہیں رہنے کے تیار۔ اچھا ایسا کرو، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں لے جاؤ، اتنا وظیفہ ہم تمہارا مقرر کرتے ہیں، اتنا وظیفہ بچے کا مقرر کرتے ہیں، اور اس کے کھانے کا، آپ کے گھر کا خرچہ سارا محل سے جائے گا۔ جو بچہ جس کو فرعون ذبح کروانا چاہا تھا، اللہ رب العزت اسی کے محل سے بچے کے پلنے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ نہ صرف ان بچے کے پلنے کا، اس کی ماں کے پلنے کا، اس کے گھر کا سارا خرچہ فرعون کے محل سے آ رہا ہے، فرعون کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اب فرعون کے بیٹے، ہر جگہ ان کی عزت، عرض میں کر رہا ہوں جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ نمرود اللہ کا دشمن، دنیا کا بادشاہ، وہ بھی اپنے آپ کو، فرعون تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نمرود کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رازق ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نمرود نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ جب کھیتوں میں غلہ اگے تو وہاں سے سارا غلہ جمع کرا کے اپنے خزانے میں رکھ لیا کرتا۔ کھیتوں میں جو غلہ اگتا تھا وہ سارا جمع کر کے اپنے خزانے میں جمع کر لیا کرتا تھا۔ اب جس کو غلے کی ضرورت ہے وہ نمرود کے دربار میں آئے اور اس کو سجدہ کرے، پہلے اس کو سجدہ کرے تو اسے غلہ ملے گا، کیونکہ نمرود رازق ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور جہاں پر وہ خود تھا اس کو سجدہ کرے، اور جو دور کے علاقے جہاں پر وہ خود نہیں تھا وہاں اس نے اپنی تصویریں یا اپنے بت رکھوا دیے تھے کہ آ کے اس کے بت کو، اس کی تصویر کو سجدہ کرے تو غلہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے ان سے عرض کیا گھر میں کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، غلہ ختم ہو گیا، آپ بھی دربار میں جائیے، غلہ لے کر آئیے، غلہ تو وہیں سے ملتا ہے۔ آپ نے بوری لی،
اور چل دیے نمرود کے دربار میں. وہاں پہنچے, وہاں پہنچ کر نمرود کو سجدہ نہیں کیا. شاہی دربار کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا, آپ کس لیے آئے ہیں؟ مجھے غلہ چاہیے, میں گھر میں ضرورت ہے کہ جو اس نمرود کو سجدہ نہیں کرتا اس کو غلہ نہیں ملتا. آیا کہ نہیں, سجدہ تو صرف ایک اللہ کو کیا جاتا ہے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. میں تو نمرود کو سجدہ نہیں کروں گا. آپ نمرود کو سجدہ نہیں کریں گے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا. آپ نمرود کو سجدہ نہیں کریں گے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا. میں بہت اچھا, خالی بوری لے کے واپس آ گئے. راستے میں چلتے ہوئے خیال آیا اب میں گھر جا رہا ہوں, غلہ تو مجھے ملا نہیں, خالی بوری لے کے جاؤں گا تو گھر والوں کو خالی بوری دیکھ کے رنج ہوگا. تو اس میں راستے میں سے ریت بھر لوں, راستے میں سے ریت بھر لوں, بوری بھری بھی ہوگی, گھر جا کے منہ اس کا بندھا ہوا ہوگا, گھر جا کے میں بوری ایک طرف رکھ دوں گا, گھر والے سمجھیں گے غلہ آ گیا. اور اس میں تو ریت ہے, تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو جائیں گے گھر والے کہ غلہ آ گیا. اور وہ تو ریت ہے اس کے اندر, جب بعد میں کھولیں گے دیکھیں گے ریت ہے, چلو بعد میں رنج ہوگا, فوری طور سے تو رنج نہیں ہوگا. اب بوری ریت سے بھر کر گھر میں لے آئے اور بوری گھر کے کونے میں رکھ دی اور اندر جا کے لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد اہلیہ محترمہ نے آ کے کہا آئیے کھانا کھا لیجیے, کھانا تیار ہے. روٹی کہاں سے پکائی؟ فرمایا کہ جو آٹا آپ لے کر آئے تھے اسی سے تو پکائی ہے, جو آٹا بوری میں آپ لے کر آئے تھے اسی سے روٹی پکائی ہے. اللہ رب العزت بڑی قدرت والے ہیں, جو کسان کی محنت سے غلہ اگائیں اور غلہ گھر میں پہنچے, اس کو پیسیں, پھر روٹی پکائیں, آٹا گوندھ کے روٹی پکائیں. وہ اس پر قادر ہیں کہ بغیر زمین کے, کسان کی محنت کے اور بغیر گندم کو پیسے ریت کو اللہ تعالیٰ آٹے سے بدل دیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بوری جو ریت سے بھری ہوئی تھی اس کو آٹے سے بدل دیا. اللہ بڑی قدرت والے, اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. پوری بوری ریت کی آٹے سے اللہ نے بدل دی, آٹا بھرا ہوا بوری میں. ہمارے بھائی امین صاحب, ہمارے کراچی کے جو امیر تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک قصہ اکثر بیانوں میں سنایا کرتے تھے. ایک قصہ اپنے بیانوں میں اکثر سنایا کرتے تھے کہ جب مولا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. لیکن ایک کہاوت, اس کے پیچھے ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا, اس نے سنا کہ اللہ پاک روزی دیتے ہیں اور جب مولا دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اور اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے. خیر, وہ بیچارہ بہت ضرورت مند تھا, غریب تھا. گھر والوں نے بھی تقاضا کیا گھر میں کھانے میں کچھ نہیں ہے, جاؤ بادشاہ کے دربار میں جاؤ, وہاں سے غلہ لے کر آؤ. تو بادشاہ کے دربار میں گئے, سیدھے سادھے گاؤں کے رہنے والے تھے. وہاں پہنچے تو دیکھا بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے تھے, نفل پڑھ رہے تھے. تو غالباً اورنگزیب عالمگیر تھے, نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ کھڑے, انہوں نے نماز کبھی پڑھی نہیں, گاؤں کے رہنے والے بیچارے. انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا, کبھی کھڑا ہوتا ہے, کبھی جھکتا ہے, کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے, زمین پہ لیٹ جاتا ہے. پتہ نہیں اس کے پیٹ میں درد ہے, اس کے جسم میں درد ہے, کیا ہے اس کو؟ ہمیشہ سنایا کرتے تھے, بڑے مزے لے کے سنایا کرتے تھے کہ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اسے بادشاہ کو کیا ہو گیا. دیکھتا رہا. جب بادشاہ نے نماز پوری کی, سلام پھیرا, اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ غریب آدمی, دیہات کا رہنے والا, اس نے کہا یہ بادشاہ کسی سے مانگ رہا ہے. بادشاہ کس سے مانگ رہا ہے؟ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, اس کے پاس تو خزانے ہوتے ہیں, یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کسی درباری سے, کسی وزیر یا جو بھی درباری تھا اس سے پوچھا کہ بادشاہ کیا کر رہا تھا اور ابھی ہاتھ اٹھا کس سے مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا بیوقوف, یہ نماز پڑھ رہا تھا, اللہ کی عبادت کر رہا تھا بادشاہ, اور اب جو ہے بادشاہ سلامت اللہ سے مانگ رہے ہیں. بادشاہ مانگ رہا ہے, کس سے مانگ رہا ہے؟ ارے اللہ سے مانگ رہا ہے جو ہم سب کا خالق ہے, ہم سب کا مالک ہے, ہم سب کا رازق ہے, روزی دینے والا ہے. اس کے دل پہ چوٹ لگی, اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی, اس کے دل پہ چوٹ لگی. کہنے لگا میں بادشاہ سے مانگنے آیا تھا, بادشاہ تو خود کسی سے مانگ رہا ہے, تو منگتے سے کیا مانگنا؟ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں, میں بھی اس سے کیوں نہ مانگوں.
बस जनाब वहाँ दिल पे चोट लगी और वहाँ से वापस पलटा। बस मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ और रास्ते में कहता जा रहा है, ए वो खालिक, ए वो मालिक जिससे बादशाह मांग रहा है, तूने बादशाह को दिया, बादशाह को खजाने दिए, बादशाह को सब कुछ दिया, ए मालिक, ए खालिक, मुझे भी तू दे सकता है, मुझे भी दे दे। अब उसका दिल भी चोट लगी और उसका दिल अल्लाह से जुड़ गया। अब वो जा रहा है अपने गाँव की तरफ और रास्ते में अल्लाह से मांगता हुआ जा रहा है। एक जगह उसे कुछ घोड़ों की आवाज़ आई। आपने सुना होगा आप सब, भाई में सब सुना है। रास्ते में उसे कुछ घोड़ों की आवाज़ आई। देखा जंगल में घोड़े कहाँ से आ गए, ट्रक के पीछे छुप कर बैठ गया, छुप के खड़ा हो गया। देखा क्या कि कुछ डाकू थे, डाकू वो कहीं माल लूट कर अपना खजाना लेके आ रहे थे। ये चुपके उनके पीछे पीछे चलता रहा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।